مٹی کے نمونے کیوں لینے چاہئیں؟ زرعی مٹی کی خصوصیات میں نمایاں ویریبلٹی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں مٹی کی ذخیرے کی حیثیت جاننے کے لیے بار بار مٹی کے نمونے لینے کی ضرورت ہے، اور تاکہ پیداوار کا ٹارگٹ اچیو کر سکیں۔ ہمیں کتنی بار مٹی کے نمونے لینے چاہئیں؟ اگر فصلوں کے انداز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ہے تو ہر 2 سے 3 سال بعد مٹی کے نمونے لینے چاہئیں۔ مٹی کے نمونے لینے کے لیے موزوں وقت کب ہوتا ہے؟ مٹی کے نمونے لینے کے لیے موزوں وقت نئے اگنے والے موسم کے لیے مٹی کی تیاری سے پہلے کا ہے۔ مٹی کا نمونہ تب لینا چاہیے جب مٹی نہ تو گیلی ہو اور نہ ہی خشک ہو، اس سے ہمارا نمونے جمع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مٹی کے نمونے لینے کے لیے ہمیں کون سے آلات کی ضرورت ہوتی ہے؟ مٹی کا نمونہ لینے کے لیے ہمیں یا تو بیلچہ یا سوراخ کرنے والا اوزار چاہیے ہوگا۔ ہمیں مٹی جمع کرنے کے لیے بیگز اور بالٹی کی بھی ضرورت ہوگی، اور پرماننٹ مارکر یا پین تاکہ نمونے کی انفارمیشن ریکارڈ کر سکیں۔ مٹی کے نمونے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ مٹی کے نمونے اوپر والی لیئر سے لینے چاہیے، 6 انچ سے زیادہ نیچے نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ نیوٹرینٹس اوپر ہی ہوتی ہیں۔ اگر سب سے ٹاپ لیئر کی مٹی لیں گے تو نیوٹرینٹس کی اوور ایسٹیمیشن ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ضرورت سے کم فرٹیلائزر دیے جائیں گے، اور اگر بہت نیچے سے مٹی لیں گے تو نیوٹرینٹس کی انڈر ایسٹیمیشن ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ضرورت سے زیادہ فرٹیلائزر دیے جائیں گے، اور اس سے فرٹیلائزر کی لاگت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمیں کھیت سے کتنے نمونے لینے چاہئیں؟ اگر کھیت کی مٹی ایک جیسی ہے تو ہر ہیکٹر سے کم 2 سے 3 جامع نمونے جمع کیے جاتے ہیں۔ اگر زمین ورجن ہے تو مزید مٹی کے نمونے لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں 5 سے 9 نمونے لینے چاہیے اور ایک کمپوزٹ سیمپل میں ملا دینا چاہیے، اور پھر یہ کمپوزٹ سیمپل پورے سیمپلنگ ایریا کی نمائندگی کرتا ہے۔ کمپوزٹ مٹی کا نمونہ ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال دینا چاہیے، اور اس کی ڈیٹا جیسے کہ لوکیشن، ڈیٹ، سوئل ڈیپتھ، کراپ ہسٹری بیگ پہ لکھ دینی چاہیے۔ پلیز یہ نوٹ کر لیں کہ اگر کھیت میں کوئی بھی عجیب سپاٹ ہے جس کی مٹی کا رنگ، سلوپ یا ٹیکسچر مختلف ہے تو اس کو الگ سے رکھنا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو مٹی میں نائٹروجن کا لیول چیک کرنا ہے تو آپ کو مٹی کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا اور آئس باکس میں مٹی کو رکھ کے لیبارٹری میں بھیجنا ہوگا۔